الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں مزید اضافہ کیجیے، سلوات بلند آواز سے۔ اس جلیلۃ القدر ذکر کا صدقہ اللہ سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب مجلس عزا میں بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل محمد کی عزت کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ مجلس کے بانیان کے لیے دعا کیجیے، اللہ بانیان مجلس کے اور سب عزاداروں کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ اپنے وطن کے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے وطن کو اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں ملک کی دعا، وطن کی دعا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہوتا اس نے دین سے مخلص کیسے ہوگا؟ مہربانی سے لہٰذا دعا کیجیے، مالک ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ عزاداران مولا مظلوم دنیا کے جس علاقہ میں عزاداریوں میں مصروف ہیں، مالک ہر عزادار کو تحفظ عطا فرمائے، اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائیں۔ ولی الامر ولی العصر حجت دوران کے ظہور میں میرا مالک تاجیل فرمائے۔ زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سلوات سارے صاحبان چلیں، اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں۔ صاحبان محترم، میں حسب معمول ایک ضروری اعلان کر رہا ہوں، کیونکہ چک مسلمانوں کا ہے اور ضروری اعلان میں ہر مجلس میں کرتا ہوں۔ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مہربانی سے بہت شکریہ۔ مسلمانوں، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو۔ اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل کو، اپنے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی بدل جاتے ہو۔ لہذا میں صرف ایک گھر کا مہمان نہیں ہوں، پورے چک کا مہمان ہوں۔
اولاد رسول ہو کے منت کر رہا ہوں کہ ان مجلسوں کو بیگانہ نہ سمجھو. کہتے ہیں جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیسے آئیں؟ اور یہی تو میں سمجھاتا پھر رہا ہوں، آپ شیعہ نہیں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہیں. اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی اپنے نبی کے بیٹے کے ذکر میں آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. کیا کہنے متوجہ ہے سرکار؟ میں گزارش کر سکتا ہوں. یہ شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، یہ مسلمانوں کی مذہب ہے. میری تائید کر دو، غلط فہمیاں پہلی بہت ہیں یار. میں شیعہ خطیب پبلک میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں کیا میں ان سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے؟ کیونکہ آپ ہمارے بھائی ہیں. ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے، آپ تب بھی ہمارے بھائی تھے. مہربانی سر. پھر ضیاء الحق ہی کے دور میں، یہ تاریخ ہے جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے، جس حکومت میں شیعوں کو کافر کہا گیا اسی دور حکومت میں، یعنی ضیاء الحق ہی کے دور میں، ضیاء الحق نے ہمیں کافر کہنے والے مولویوں سے لکھوا لیا کہ لکھو شیعہ مسلمان ہیں. ہم نے نہ مرشد بدلے نہ رہبر بدلے، زندگی پہلے بھی یا علی مدد تھی. بیٹا بیٹھ جا، جلدی بیٹھ جا یار. لیکن ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں، وسیع شاہ جی، کسی بھائی کے ذہن میں آ جائے کہ یار رضوی صاحب نے کیا کہا ہے کہ ضیاء الحق ہی کے دور میں ہمیں گالیاں دی گئی اور پھر اسی دور میں کافر کہنے والوں کے مولویوں نے یہ لکھ دیا شیعہ مسلمان. یہ حقیقت ہے. لاہور میں جماعت اسلامی کے مرکز میں اکثر موجود اور زندہ باتیں کرتا ہوں. آپ کے ملک کے، پاکستان کے شہر لاہور کے جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر جسے منصورہ کہتے ہیں، منصورہ میں پاکستان کے سارے قد آور مولویوں کو اکٹھا کیا گیا. اس تنظیم کا نام تھا ملی یکجہتی کونسل. شاید کسی ذہن میں نام. ملی یکجہتی کونسل کی پہلی میٹنگ میں یہ لکھا گیا کہ شیعہ مسلمان ہیں. یہ آپ کی قیادتوں کا پریشر نہیں تھا، یہ مالکوں کا کرم ہوا تھا. یہ حقیقت ہے، یہ مالکوں کا کرم تھا. اب ذہن میں آتا ہے کہ ضیاء الحق کو کیوں یہ کرنا پڑا. میری جان اس لیے کہ ضیاء الحق کو آرمی انٹیلیجنس نے رپورٹ دی کہ جس قوم کو کافر کافر کہہ کے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اس شیعہ قوم کی تاریخ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے جس چھت پہ کالا علم ہوتا ہے وہ گھر والے اپنے ملک کے غدار نہیں ہوتے. کیا کہنے مہربانی سے. ہم اس ملک کے محب وطن شہری ہیں. شیعہ اس ملک میں مہمان نہیں ہے، شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے. عمران خان نے جاتے جاتے سلیبس بدل دیا. میری موجودہ حکومت سے اپیل ہے کہ سلیبس پہ نظر ثانی کی جائے. سلیبس کیا ہے جو بچوں کو پہلی سے لے کے پرائمری تک، پرائمری سے لے کے مڈل تک پڑھایا جا رہا ہے، اس میں سے اہل بیت کو نکال دیا گیا ہے. جنگ بدر لکھی ہے لیکن اس میں علی کا کردار نہیں لکھا.
جنگ احد لکھی ہے اس میں علی کا کردار نہیں لکھا. حد ہو گئی ہے یار. جنگ خندق میں پتہ کیا لکھا گیا؟ اسلامی پاکستان کے سلیبس میں جنگ احزاب بھی کہتے ہیں, خندق بھی کہتے ہیں. خندق میں کیا لکھتے ہیں؟ علی کو بالکل ہٹا دیا. لکھتے ہیں پتہ کیا؟ مشرک بڑی پاور میں تھے, مشرک بڑی طاقت میں تھے, مسلمان بیچارے کمزور تھے. لیکن اچانک کیا ہوا؟ تیز بارش آئی, آندھیاں آئیں, بجلیاں کڑکی, مشرک میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. کیوں چھپا رہے ہو؟ اس آندھی کا نام علی تھا. میری تائید فرما بیٹا, میرے ساتھ زحمت فرما. بابا جی توڑا نام کی ہے؟ خدمت علی. اے خدمت علی آپ پہ آیا ہے, میرے نال نہیں آیا. گل سمجھتے ہو گا؟ آپ بھی کہیں گے رضوی صاحب 5 منٹ پڑھتے ہیں, 5 منٹ وہ پڑھتا ہے. بس سائیں جی ربائیاں ہو گئی ہیں. میں سید ہوں, اب مجھے موقع دیں, مہربانی کریں. مالک آپ کی ڈیوٹیاں قبول فرمائیں. ہمیں آپ اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہم تو مولا کی تبلیغ کچھ لے کے کرتے ہیں. یہ بے لوس ڈیوٹیاں ہیں جو ملنگ دیتے ہیں. اجازت ہے میں تھوڑی بات کر لوں؟ اس ملک میں یاد رکھو آج 11 ستمبر ہے. 7 ستمبر یہ جو ابھی 7 تاریخ گزری ہے, یہ وہ دن ہے جب پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے 1974 میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت کافر قرار دیا تھا. لیکن بڑی عجیب صورتحال ہے, پورے ملک میں یوم ختم نبوت منایا گیا. میں سلام کروں گا وکیل آل محمد استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم کی روح کو, ان کی قبر کو سلام. اگر وہ ان دنوں شیعہ نمائندگی نہ کرتے, شیعوں کی نمائندگی نہ کرتے, تو الزام کنفرم ہو جانا تھا کہ شیعہ نبی کو نہیں مانتے. کیونکہ دنیا اکثر یہی کہتے ہیں کہ شیعہ خوش ہوتے ہیں تو علی علی کر لیتے ہیں, غم میں ہوتے ہیں تو حسین حسین کرتے ہیں. انہیں کیا پتہ نبی کیا ہے. میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں, خدا کی قسم اگر زمانہ شیعوں کی طرح نبی کو نبی سمجھ لیتا, آج ملک میں مرزائی کوئی بھی نہ ہوتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ تاریخ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. 1974 میں بے نظیر کے بابا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں, اور ان سے پہلے میں اپنی قوم کے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا آپ یونیورسٹیوں میں ہو یا کالجوں میں, مارکیٹ میں آپ کی دکان ہے یا فیکٹریوں میں جاب ہے, میں پوری قوم کے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں حالات ملک کے جیسے بھی ہیں, لیکن تم نے اس ملک کے پاکستان میں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا. سر اٹھا کے جیو, سینہ تان کے رکھو. میں پھر کہہ رہا ہوں ہم شیعہ مہمان نہیں ہیں. بانی پاکستان محمد علی کا نکاح, قائد اعظم کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا, امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا ہے. مہربانی سر, مہربانی سید. اور اگر میرا مجمع اجازت دے تو میں تحریک ختم نبوت کے ساتھ تحریک پاکستان کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم کسی کی جان نہیں کھاتے, ہم کسی کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتے,
میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، ہم اس ملک میں مہمان نہیں ہیں، جب انہیں موقع ملتا ہے وہ یار تھوڑی ہمت کرو، شیعوں کا پاکستان میں کیا ہے، ان کو ایران بھیج دو، ہمارا حوصلہ دیکھو، کبھی ہم نے بھی کہا ہے مولویوں کا پاکستان میں کیا ہے، انہیں افغانستان بھیج دو۔ ویسے بھی افغانستان پہاڑوں کا ملک ہے اور کچھ لوگوں کے بزرگوں کی پہاڑوں سے بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ مہربانی جی، متوجہ ہیں سرکار آپ صاحبان؟ ہمارا اس ملک میں پورا حصہ ہے۔ قائد اعظم کا صرف نام محمد علی نہیں تھا، بلکہ قائد اعظم کے جنازے کی تصویریں لاہور میوزیم ہال میں لگی ہوئی ہیں۔ ویسے اب تو گھر گھر میں یہ ٹچ موبائل سسٹم موجود ہے، آپ بچوں سے کہو کہ وہ گوگل پہ ریسرچ کر کے آپ کو قائد اعظم کی جنازے کی تصویریں دکھا دیں۔ ملک بنانے والے کا جب جنازہ اٹھا تھا نا، تو جنازے والی چارپائی کے ساتھ ایک علم نظر آتا ہے جس پہ لکھا پڑھا جاتا ہے یا غازی عباس علمدار، بانی پاکستان کا جنازہ جو 4 دیواری میں ہوا، وہ فقہ امام جعفر صادق پہ ہوا تھا۔ قائد کا نام محمد علی، بہن کا نام فاطمہ۔ اوے جھنگ کے مجاہدوں، تمہارے والے نام تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ بزرگ آپ بیٹھے میں ہیں، میری تائید فرمائیں، محمد علی فاطمہ۔ محمد علی کا نکاح ہو تو امام جعفر کی فقہ پہ، جنازہ پڑھایا جائے تو سرکار امام جعفر کی فقہ پہ، بہن فاطمہ ہو۔ اور ایک بات مجھے ذمہ داری سے کہنا ہے، جب یہ ملک بن گیا تھا 1947 میں، ہندوؤں نے انگریزوں سے مل کے سازش کی کہ محمد علی جناح کو ملک علیحدہ دینا انٹرنیشنلی مجبوری بن چکی ہے، لہذا پاکستان اس کو ملک، خطہ، علاقہ علیحدہ دے دو، لیکن خزانے میں کچھ نہ دو۔ پیسے کے بغیر گھر نہیں چلتے، ملک کہاں سے چلے گا؟ 3 مہینے نہیں گزریں گے، محمد علی جناح کو ملک واپس انڈیا کے ساتھ ملنے کی درخواست کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کے پاس ملازموں کو تنخواہ دینے جوگے جب پیسہ خزانے میں نہیں ہوگا ملک کیسے چلائے گا؟ اور ہم شیعہ ماڑے صحیح، میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، 1947 میں قائد اعظم کو 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ حسینی تھا۔ خدا را میری بات میں دھیان دے، جب خزانے خالی تھے 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے قدموں میں سو رہا ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ بیٹا راجہ محمود آباد تھا، وہ حسینی تھا، وہ مولائی تھا، وہ اثنا عشری تھا، وہ علی ولی اللہ پڑھنے والا تھا۔ تیرے بھی کیا کہنے، ملک بنے خزانے خالی ہو، خزانے بھرنے والے بھی شیعہ، ملک بنانے والا بھی شیعہ، پھر تو کہتا ہے شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے؟ اگر یہ ملک 3 اگست کو بنا تھا پھر مولوی فضل الرحمان کو دے دو۔ اگر 14 کے صدقے یہ ملک 14 کا بنا ہے پھر یہ ملک حسینیوں کا ہے، یہ ملک ماتمیوں کا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا، صورتحال بڑی کمال، زیرک مجمع فیصل آباد کا پورے میرے خیال ہے دور دراز کے علاقوں کے چہرے یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ یہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ قائد اعظم کو تحریک پاکستان چلانے کے جرم میں قائد اعظم کو بزرگ گواہی دیں گے کافر بھی کہا گیا، بلکہ ہسٹری میں یہ ملتا ہے کہ قائد اعظم کے آگے سوالیہ نشان ڈال کے لکھا گیا کافر اعظم۔
یہ تاریخ آپ ذہن میں رکھیں. ملک علیحدہ لینے کے جرم میں بانی پاکستان کو کافر کہا گیا. اور گہری بات یہ ہے کہ قائد اعظم کو کافروں نے نہیں کہا تھا. نہیں یار، اللہ کرے آپ دھیان دیجئے میری بات پر. ہاں یہ بات ذہن میں بالکل رکھنے والی بات ہے شاہ جی کہ قائد اعظم کو کافر، میں کل ہی سواد لے رہے ہیں. قائد اعظم کو کافروں نے نہیں کہا. اسلامی گیٹ اپ، اسلامی میک اپ رکھنے والے مولویوں نے پاکستان بنانے کی وجہ سے، علیحدہ ملک لینے کی وجہ سے، کہ وہ کسی اشاروں پہ چلتے تھے، وہاں سے اشارہ ہوا محمد علی کو کافر کہہ دو، کافر کہا گیا. اب جو میں بات رک کے کہہ رہا ہوں، جن قبلے کعبوں نے بانی پاکستان کو کافر کہا، انہی کی اولاد آج کیا کہہ رہی ہے؟ ملک ہمارا ہے. اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا، انہی کے دوترے پوترے کہہ رہے ہیں ملک ہمارا ہے. یہاں پہ وہی ہوگا جو ہم کریں گے. تیرے بھی کیا کہنے، تیرے بھی صدقے جاؤں. یہ تمہاری پرانی طبیعت ہے. تم نے بنانے والے کو کافر کہا اور ملک بن گیا تو کہتے ہیں یہاں پہ وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے. اس کا مطلب ہے ان کی پرانی عادت ہے، یہ وارثوں کو کافر کہتے ہیں، ورثے پہ قبضہ رکھتے ہیں. بات مشکل تھی، آپ جیئے. کیا کہنے یہی سبب ہے مسلمانوں. تم نے اپنی تاریخ میں کیا لکھا؟ تم نے یہی لکھا کہ ابو طالب تو دنیا سے کافر گئے تھے لیکن ابو سفیان مومن مرا. یہ اسلامک ہسٹری میں ہے. مجھے یاد آ گئے استاد محترم مبلغ اعظم، حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں لیکن استاد مرحوم کا نام لے کے بات نہ کروں، میں گفتگو ادھوری سمجھتا ہوں. مبلغ اعظم پہ بی بی کا بڑا کرم تھا، جواب دینے میں دیر نہیں کرتے تھے. ابو طالب سے بات یاد آ گئی. ایک مولوی اسماعیل کے گلے پڑ گیا، کہنے لگا مولوی اسماعیل ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. جب اس نے کہا نا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، مبلغ اعظم فرماتے ہیں مولوی جی انہوں نے ٹائم ہی نہیں سی لگا، وہ کلمہ پڑھاؤں دے پھر دے سن. ہوئے آپ جیئے بیٹا، آپ زندہ ہو، سلامت رہے. آج بچوں کو یہ بتاتے پھر رہے ہو، آج بچوں کو یہ لیکچر دیتے پھر رہے ہو کہ جی ابو طالب کی خدمات تو بڑی ہیں لیکن قسمت کی بات ہے. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، خدمات تو بڑی ہیں. ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، ابو سفیان مومن مرا. ابو طالب دنیا سے مومن نہیں گیا. یہ اس چک کا نمبر کیا جی؟ 38. آگے کیا لگاتے ہو؟ ڈگورا جی. 38 ڈگورا میں رش ہے. 2 بندے گلی میں بحث بچے کر رہے ہوں. آپ میں سے کو بزرگ کہے گا بیٹا الجھتے کیوں، لڑتے کیوں؟ وہ گاؤں میں مجلس ہو رہی ہے، دوسرے چکوں سے پنڈوں سے مہمان آئے ہوئے ہیں، تم اسی پنڈ کے رہنے والے ہو، کیوں چک میں بحث کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے جی اس نام کا بندہ اس چک میں رہتا تھا، اب وہ فیصل آباد چلا گیا. یہ کہتا ہے وہ بہت اچھا تھا، میں کہتا ہوں وہ اچھا نہیں تھا. تیسرا بندہ درمیان میں آگے کہے گا اس پہ نہ لڑو، اگر وہ فیصل آباد چھوڑ گیا ہے اس کے بچے تو اب ادھر ہی رہتے ہیں. ہائے چلو اگر وہ چلا گیا ہے، بچوں کی نیچر دیکھ لو، بچوں کی تربیت دیکھ لو، کچھ نہ کچھ اثر تو باپ کا ہوگا. آپ الجھتے ہیں ابو سفیان کیسے مرا، ابو طالب کیسے مرا. آج آپ کو پتہ تب چلے گا جب دونوں کی تربیت دیکھو گے. جیسی تربیت ہوگی ویسا اثر ہوگا، جیسا اثر ہوگا ویسا ایمان ہوگا. 2 بچے ابو طالب نے پالے، 2 بچے ابو سفیان نے پالے. جنہیں ابو سفیان نے پالا ایک معاویہ بنا، دوسرا یزید بنا. جنہیں ابو طالب نے پالا ایک محمد بنا، دوسرا علی بنا. بلند جواب دیں گے، بلند جواب دیں گے. آپ جیئے، آپ زندہ ہو، سلامت رہے. آپ او اللہ، پھر دعا کروں گا استاد مرحوم کے لیے. ایک مولوی کہنے لگا مولوی اسماعیل او جے تم مذہب ہی بدلنا سی تے کسے
وال مذہب وچ جان دو قبلہ نے کہا کیوں شیعوں کو کیا ہے؟ کہ لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. اللہ کرے آپ سواد لے جائیں. جب یہ مولوی سڑک پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا اور کسی جھگی پہ لگا ہوا علم دیکھتے ہیں, انہیں جھگیوں سے پرابلم نہیں ہے. کیا کہنے انہیں پرابلم علم سے. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے میرا کیونکہ بیسک علاقہ گجرانوالہ پیورلی اللہ والوں کے, تو آپ جیئیں ایک مولوی صاحب علم پہ بڑی بحث کر رہے تھے اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ مسواک لٹکائے ہوئے تھے. ان کے ٹیلر بھی وکھرے ہوتے ہیں. یہ جیب فرنٹ والی جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ ایک ہک سی بنتی ہے, اس میں مسواک. میں نے کہا قبلہ یہ دل والی سائیڈ پہ آپ لکڑی لٹکائے پھر رہے ہیں. لگا شاہ جی آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں, یہ لکڑی نہیں ہے, یہ حضور کی سنت ہے, یہ مسواک ہے, ہم حضور کی سنت اٹھائے پھر رہے ہیں. میں نے کہا 2 فٹ کی سنت یاد ہے اور جو 9 فٹ کا خیبر میں علم محمد نے دیا تھا وہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ مہربانی سید آپ جیئیں. لہٰذا وقت زیادہ میں آپ کا لے جاؤں, پڑھنے والے اور صاحبان بھی ہیں. اس مولوی صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دانا چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, سارے دن کی تھکن تو ہوگی لیکن یہ باتیں بھی آپ سماعت فرما لیا کریں. ویسے تو اب شیعہ مجلسوں میں مولوی صرف برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں. سننا تو آواز کو ہوتا ہے, بندہ سریلا ہوئے سواد ہی سارے. لیکن اگر پنڈ میں دکان کے تھڑے پہ کسی دوسرے مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے وہ تو سوری شروع کرو گے, وہاں تو بات کرنی پڑتی ہے. لہذا یہ باتیں یاد رکھا کریں. جو کہتے ہیں نا ماڑیاں قوماں شیعہ, میں انہیں سمجھا رہا ہوں 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی, تھک گیا اللہ کا نبی, تھک گیا اور بد دعا کر کے کہتا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ ان کافروں کو برباد کر دے, اللہ ان کی نسلوں میں بھی اب مسلمان کوئی نہیں, برباد کر دے انہیں میرے اللہ, برباد کر دے. ان کی نسلوں میں بھی مسلمان کوئی نہیں. قرآن 5 ٹائم پڑھتے ہو, نوح کہہ رہے ہیں ان کی نسلوں میں بھی مسلمان کوئی نہیں, تو پھر بھی کہتا ہے نبی غیب نہیں جانتے. بہت اچھے آپ جیئے سرکار, آپ جیئے. وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. اللہ جو بھی ان کی نسلوں میں پیدا ہوگا اب کافر ہی پیدا ہوگا. یا علی تیرے کیا کہنے. جرنیل علی کا تھا مالک اشتر, صرف 2 بندے جرنیل نے علی سے کم مارے. مقتول علی کے گنے گئے اور مالک اشتر کے شاجی گنے گئے. 2 بندوں کی کمی رہ گئی. مالک سر پکڑ کے کہتا ہے یا علی اگر 2 بندے اور مار دیتا آج میں بھی آپ کے ساتھ مل جاتا. علی فرماتے ہیں میں تیری طرح ماروں کائنات ختم ہو جائے, میری تلوار نے نسلیں بھی دیکھنی ہیں کہ اگر ان کی نسلوں میں بھی کوئی ولایت علی کا اقرار کرتا ہے میری تلوار اسے چھوڑ کے گزر جاتی. مہربانی صاحب بلند لہجے میں جواب دیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے, کہنا سوکھ ہے. 950 سال تبلیغ دین الہیہ کی. اور جب نبی تھک گیا نا
تو اللہ نے کیا کہا؟ نوح کشتی بنا، اب بچیں گے وہ جو تیری کشتی پہ چڑھیں گے۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں آپ ہی سواد نہ لے جاواں، خدا دا ناجر رلیا جی۔ حضرت نوح کو اللہ نے کہا اب بچیں گے وہ جو تیری کشتی پہ چڑھیں گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اب بچیں گے وہ جو تیری کشتی پہ، اب بچیں گے وہ جو ماڑیاں قوماں شیعہ رکھو اپنے دانشوروں کے سروں پہ قرآن۔ 950 سال کے بعد نوح نے کشتی بنائی اور کشتی نوح پہ چند بندے چڑھے اور بھی میلیاں کپڑے آلے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ مہربانی سر، مہربانی سر۔ تو اس مولوی نے نا مبلغ اعظم قبلہ سے 2 باتیں کہیں۔ پہلی بات یہ کہتے ماڑی سوریاں مسکین ماڑے شیعہ۔ دوسری بات پتہ کیا کرتا ہے؟ مولوی اسماعیل تو پڑھیا لکھیا بندہ سے تو کس مذہب وچ ٹر گئے؟ قبلہ نے کہا وہ ہے کیا شیعوں؟ کہنے لگا جن گلوکار، اداکار، نچن والے، گان والے، وہ بھی چوکھے شیعہ۔ مولوی صاحب کب تک دیر کرتے؟ دیر تو کرتے نہیں تھے۔ کہنے لگے ہاں ہاں مولوی جی مجھے یاد آ گیا، میں ایک بار ایک نچن گان والے نے پوچھا اور تسی چوکھے شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جہا ہی لب لے۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ ہمیں اپنے مذہب کی سچائیوں پہ ناز ہے، ہمیں اپنے مذہب کی صداقتوں پہ یقین ہے۔ 1974 کا حافظہ تمہارا کمزور کیسے ہو گیا؟ آج شیعوں کا نام لیے بغیر تم نے یوم ختم نبوت منانے شروع کر دیے۔ میں تمہیں تاریخ یاد دلا رہا ہوں، بزرگوں کے ذہن میں ہوگی، اسی بہانے بچوں تک بات پہنچنی چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر کے والد کی حکومت تھی، ربوے سے مرزائیوں کے خلاف مسلمانوں نے تحریک شروع کی۔ تحریک پھیلتے پھیلتے ملک میں پھیل گئی، مرزائیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا گیا، مرزائیوں کے گھر لوٹنے شروع کر دیے گئے۔ تو مرزائیوں کا اس زمانے کا خلیفہ مرزا ناصر تھا۔ سنا کرو یہ باتیں۔ مرزا ناصر نے پاکستان کے اخباروں میں اشتہار دیا مرزائیوں کی طرف سے کہ مسلمانوں اگر تمہیں اپنے نبی کی ختم نبوت پہ ناز ہے تو ہمارے گھر نہ اجاڑو، ہمارے گھر نہ لوٹو، ہمارے بچے یتیم نہ کرو، ٹی وی پہ آ کے مناظرہ کر لو، ہم مرزائی ثابت کریں گے کہ نبی بننے کی گنجائش ہے۔ اور مرزائیوں نے تیرے مولویوں کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا اور تیرے پورے ملک میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کوئی تو سمجھے گا۔ اچھا ویسے 38 ڈگوریاں جی ہو سکتا ہے بندے ستے بھی پہنے داد بھی دے رہے، کیا کہنے۔ اور میں زیارت کر رہے ہیں تواڈی، جواب دیں گے؟ مہربانی سر، مہربانی سر۔ جی بسم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اون شاہ جی، ہاں جی تشریف لائیں۔ سید اون صابر شاہ جی آگے جی۔ تو میرا خیال ہے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جدو سریلا بندہ آ جائے نا تو پھر مولوی کو بات لمبی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت پیارے میرے بھائی، رشتے میں ہمارے بھتیجے بھی ہیں، مالک ان کے بابا کے درجات عالیہ بلند فرمائے اور ان سارے بھائیوں کو اللہ میرا نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ بہت پیارے سرکار کے مداح ہیں۔ اعلان تو ناظم ممبر کرتا ہے لیکن اون صابر کا اعلان میں کر رہا ہوں۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار مولوی ذاکر تو ایک دوسرے کو لفٹ نہیں کراتے اور یہ ریاض رضوی بڑا عجیب آدمی ہے، تقریر روک دی ہے اور اون صابر کا اعلان کر رہے۔ ہاں واقعی میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد اون صابر شاہ جی پڑھیں گے۔ میرے بہت پیارے ہیں لیکن ان پہ احسان نہیں کر رہا، مہمان بھی ہیں میرے، لیکن احسان نہیں ہے، میری مجبوری ہے، مجھے اعلان کرنا چاہیے تھا
کیونکہ مذہب آل محمد واحد مذہب ہے جس میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ آپ جیئیں کیا کہنے۔ مہربانی سر مشترکہ جواب دیں گے۔ میں بچوں تمہاری تاریخ تمہیں سنا رہا ہوں، اس ملک میں ہماری جو خدمات ہیں میں وہ سنا رہا ہوں، اور ستمبر کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ یہ 7 ستمبر کو جو فیصلہ ہوا اس میں شیعوں کا کتنا حصہ ہے؟ پورے ملک میں مرزائیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، تو مرزا کے خلیفہ نے اس زمانے میں، کیونکہ پی ٹی وی کے علاوہ کوئی چینل نہیں تھا، ہن تے ملک کے چوڑنے مذہب نہیں جنہیں ٹی وی دے چینل، مرزائیوں کے خلیفہ نے کہا پی ٹی وی پہ آ کے مناظرہ کر لو، ہم مرزائی ثابت کریں گے کہ محمد کے بعد نبی ہو سکتا ہے۔ تجھے ابھی بھی شیعوں کی قدر کا پتہ نہیں چلا؟ خدا کی قسم وسیع شاہ جی اخیر ہو گئی تھی، گھر گھر میں مرزائیوں کا چیلنج پھر رہا تھا۔ لاہور ہیڈ کوارٹر تھا ختم نبوت کے آفس میں، جہاں شورش کاشمیری اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا شاعر بھی تھا، صحافی بھی تھا، وہ ڈیل کرتا تھا ختم نبوت والے آفس کو۔ وہاں کے پنجاب کے سارے مولوی گئے، شورش کاشمیری نے پوچھا آج باجماعت میرے آفس میں خیریت سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی خیریت وریت کوئی نہیں ہے، مرزائیوں نے تحریک کے جواب میں مناظرے کا چیلنج دے دیا ہے کہ مسلمانوں آؤ ٹی وی پہ مناظرہ کر لو۔ شورش کاشمیری نے کہا تو پریشانی کیا ہے؟ مرزائیوں کا چیلنج قبول کرو، مناظرے کا اعلان کرو۔ انہوں نے کہا جی علم کی کمی تو ہم میں نہیں ہے، لیکن بات مناظرے کی ہے، وہ شیعوں کے مولوی اسماعیل کو بلانا پڑے۔ مہربانی شاہ جی قسم خدا، میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں یار، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، اتنے سارے کیمرے لگے ہوئے، میں پبلک میں بات کر رہا ہوں کہ ان علماء نے کہا شیعہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ اس زمانے میں یہ موبائل سیل تو ہوتے نہیں تھے، میں آپ کی دھرتی کو سلام کرتا ہوں، اس زمانے میں فیصل آباد لیل پور کہلواتا تھا۔ شورش کاشمیری نے مولانا اسماعیل کو فون کیا اور اس کا پہلا فقرہ یہ تھا، مولانا اسماعیل ہم پہ مشکل بن گئی ہے، تو مشکل کشا کا مرید ہے۔ کیا کہنے ہماری مشکل آسان کرنے آپ کو اسلام آباد آنا ہوگا۔ 300 صفحے کا مرزا ناصر کے محضر نامے کا تحریری جواب ہے، جو لائبریری میں بیٹھ کے نہیں لکھنا، وہاں ٹیبل پہ سب کی موجودگی میں لکھنا ہے، اور باقی ٹیبل پہ گفتگو ہے۔ مبلغ اعظم قبلہ شاہ جی، یہ چیپٹر اسمبلی والا ایک وقر ہے، مبلغ اعظم کے ان دنوں بڑے خطاب ہوئے، بلکہ 2 منٹ لے لوں جی، مہربانی سر، یہ روزانہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، اب میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، میں آپ سے کہا ربوہ کے قریب ایک گاؤں بستی چھوٹی سی، وہاں پہ علاقہ جو مرزائیوں کا کیونکہ تھا، انہوں نے کہا جی مسلمان ہم سے بحث کر لیں، تو سارے فرقوں کے مولوی اس میں تھے، اور اپنا لیل پور سے مبلغ اعظم کو بھی وہاں شیعوں کی طرف سے جو پنڈ کے شیعہ تھے چک کے، انہوں نے اپنی طرف سے مولوی اسماعیل صاحب کو بلایا، مبلغ اعظم وہاں پہ چلے گئے، مرزائی مولوی بھی وہاں پہ آ گیا، باقی مسلمان مولوی بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب مولوی اسماعیل چلے گئے تو باقی مسلمانوں کے سارے مولویوں نے کہا کہ جی ہم سب کی طرف سے مولوی اسماعیل بات کریں گے۔ جب یہ طے ہوا کہ سب فرقوں کی طرف سے مولوی اسماعیل نمائندگی کریں گے، دلائل شروع ہوئے ختم نبوت پہ، مرزائی مناظر سمجھ گیا کہ کم ہتھوں نکل چلے، ہوئے 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 ہوئے، وہ کچھ چالاک بندہ تھا، اس نے مولویوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، اور پتہ کیا تھا کہ مولوی اسماعیل ختم نبوت دی گل بعد کر لیں گے،
پہلے تسی دسو تسی صحابیاں نو کی سمجھتے ہو؟ اوے بابا جی کہاں ختم نبوت اور کہاں صحابی؟ مولانا اسماعیل صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو علامہ اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اس کی زبان خود ہی بند کریں گے کہ تو صحابہ کیا لگتا ہے؟ اوے ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم شیعہ سنی وہابی دیوبندی بعد میں خود ہی طے کر لیں گے۔ مولانا اسماعیل صاحب کو یہ توقع تھی اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ دشمن چالاکی کر رہا تھا، وہ میدان سے بھاگنے کے طریقے ڈھونڈ رہا تھا تاکہ مسلمانوں کو آپس میں الجھا دیا جائے۔ مولوی اسماعیل صاحب کو توقع تھی کہ مولوی سے روکیں گے، لیکن روکنے کی بجائے نا 2-3 مولوی کٹھے بول پہ انہوں نے کہا مولوی اسماعیل اور لگ دے ہاتھ ہے گل بھی ہو ہی جائے۔ مرزائی مناظر کی چالاکی کامیاب ہو گئی کہ اب بحث صحابہ کی ہوگی اور یہ آپس میں لڑیں گے، آپس میں الجھیں گے اور اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس کی سازش بظاہر کامیاب تھی، لیکن کہاں سے ہیرے آئیں گے، کہاں سے لوگ یار وہ قبروں میں چلے گئے، ان کی قبروں کے قد بھی زندہ لوگوں سے بڑے ہیں۔ خدا کی قسم مولانا اسماعیل کہاں سے ایسے لوگ آئیں گے؟ جب سارے مولویوں نے کہا نا کہ مولوی اسماعیل لگ دے ہاتھ، او بھائی تیری میری ناراضگی ہے کوئی مینوں پھورنا ہے پہ بیٹھ کوئی لین دین دا رولا ہی کوئی نہ تو سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ انا للہ پڑھ میں ٹر جا اور فرنٹ پہ بیٹھ جاتے ہو۔ یہی شروع سے پرابلم ہے، بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر کے تقاضے پورے نہیں کرتے، لہذا ہاں بولا کریں بیٹا، آپ بولا کریں، جواب سارے دیا کریں نعرے کا۔ جیو بیٹا جیو بیٹا، بہت شکریہ بہت شکریہ، جلدی بات میں کر رہا ہوں۔ مبلغ اعظم سمجھ گئے کہ مرزائی مناظرہ کرنے والا مولوی اپنی سازش میں کامیاب ہونے کے قریب ہے، کیونکہ اسلامی علماء بھی کہہ رہے ہیں یہ ختم نبوت نو بریک دیو، پہلے صحابہ دی گل مکا لئی۔ ہائے میں اجے کلا ہی سواد لے رہے اجے اور مبلغ اعظم نے شاہ جی انتہا ہو گئی، سنی بھی تھے، وہابی بھی تھے، دیوبندی مجمع سارا تھا، علماء بھی سارے تھے، مرزائی سازش کر گیا کہ انہیں آپس میں لڑا دو۔ مولوی اسماعیل صاحب کو پھر پتہ کیا کہتے، مولوی صاحب فرماتا ہو گل سنو مرزائی مولوی پیو دے وی یار ہون چنگے لگ جاندے نے، پر جے ماں نما خسم کر لے او چنگا نہیں لگا۔ ہائے کون سمجھے گا کون سمجھے گا؟ بہت شکریہ، بات مجھے کلوز کرنا ہے، وقت اتنا زیادہ ہو چکا ہے۔ بہت بہتر پڑھنے والے اون شاہ جی تشریف لے آئے، اب یہی بات میں آپ تک پہنچا کے اور گفتگو بالکل اختتام کی طرف لا رہا ہوں، اور میں مصائب بھی نہیں پڑھوں گا، بہت بہتر مصائب پڑھیں گے میرے بھائی بیٹے بھتیجے، مالک نے زندگی دے۔ یہ وہ لمحہ وہ ابھی جو میں نے جہاں آپ کو پہنچایا تھا وہ ذہن میں رکھنا۔ شورش کاشمیری نے مولوی اسماعیل کو کیا کہا؟ آپ مشکل کشا کے مرید ہیں، ہم پہ مشکل بن گئی ہے، آپ کو آنا ہوگا۔ مولوی اعظم بڑے جہاں دیدہ آدمی تھے، کہنے لگے شورش آپ کے پاس تو میرے فون کا نمبر ہی نہیں تھا۔ شورش کاشمیری کو کہنا پڑا جی سارے پنجاب کے علماء میرے آفس میں موجود ہیں، ان سب نے مجھے آپ کا نمبر دیے کہ بلا مسکرا کے فرماتے ہیں شورش میں آنکھوں کے بل چل کے آؤں گا، کیونکہ میری زندگی گزر گئی آل محمد کی وکالت میں، میری زندگی گزر گئی مولا علی کی خلافت منواتے ہوئے، میں بارڈر کا سپاہی ہوں، اور یہ ختم نبوت۔ آج بندے جان کھاتے ہیں شیعہ نبی سے واقف نہیں ہے، ان کو نبی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ان کا عقیدہ نبوت کے بارے میں کمزور ہے۔ 1974 میں شیعہ رہنما شیعہ مناظر مبلغ اعظم کے یہ لفظ ہے، انہوں نے کہا شورش کاشمیری میری زندگی گزر گئی مولا کی وکالت میں، اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ تو میرے مولا کے مولا کا ہے۔ کیا کہنے آپ جیئے
یہ مسئلہ تو میرے مولا کے مولا کا ہے، میں آنکھوں کے بل چل کے آؤں گا، اسمبلی میں لکھواؤں گا۔ لیکن شورش صاحب، یہ جو علماء آپ کے پاس آئے ہیں نا، میں 40 سال ان کی سنگت میں رہا ہوں، یہ رات کے اندھیرے میں مدد مانگ لیتے ہیں، دن کی روشنی میں مکر جاتے ہیں۔ میں فون پہ نہیں آؤں گا، ان مولویوں کو میرے شہر بھیجو تاکہ میرے شہر والے بھی دیکھ لیں کہ وسیلے کے منکر سارے آئے گا۔ اور یہ علماء آئے بس ختم ہو گئی گفتگو، یہیں پہ فضائلی میں چھوڑ رہا ہوں، بالکل اختتامیہ لفظ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں۔ مبلغ اعظم کتابوں کے بکس لے کے ختم نبوت کے موضوع پہ بحث کرنے کے لیے اسلام آباد تشریف لے گئے تھے، اور جہاں پہ انتظار تھا اس حال میں ہمارے بریلوی بھائیوں کے علامہ حضرت شاہ احمد نورانی وہ بھی وہاں پہ تشریف رکھتے تھے، حضرت دیوبندیوں کے حضرت مولانا مفتی محمود سپاہ صحابہ کے دادا ابو وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، علامہ نورانی، علامہ مفتی محمود، علامہ غلام غوث ہزاروی فیصل آباد شہر کے اور بھی علماء وہاں پہ اہل سنت کے وہاں پہ موجود تھے، اور ان کے درمیان فخر کرو اپنے مذہب کی سچائیوں پہ، سجدے کیا کرو مذہب آل محمد کی صداقتوں کو۔ یہ سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی حال میں مولانا اسماعیل داخل ہوئے اپنے مولوی سارے بیٹھے رہے، مرزائیوں کا خلیفہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا اسماعیل تو کیسے آیا ہے، تو کیسے آیا ہے؟ قبلہ فرماتا تو نے مناظرہ دیا تھا چیلنج کہ آ کے ٹی وی پہ مناظرہ کر لو، میں آ گیا ہوں مرزائیوں کے خلیفے کے لفظ سے۔ اس نے کہا اسماعیل کتابیں لے کے واپس چلے جاؤ، ہم نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا، مومنوں کو نہیں